کے بعد ہر مجلس کے بعد لگے گا ایسے جیسے ہم کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تھوڑی سی معلومات، اور وہ یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے، اگر ہم ایک چیز کی طرف توجہ دے لیتے تو مجالس کتنے سال سے ہو رہی ہیں آپ بتائیے؟ مثلا جو 50 سال سے ہے وہ 50 سال سے سن رہا ہے، چلیے 10 سال گھٹا دیجئے بے شعوری کے، لیکن 40 سال تو ہو گئے سنتے سنتے۔ جس کی 70 ہے اس کی بھی کافی عمر ہو گئی، 50-60 ہو گئے اسے بھی سنتے ہوئے، اور جس کی 90 ہے اس کی اور زیادہ ہو گئی۔ اسی طرح یہ جوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی 30 سال کا، کوئی 35 سال کا، کوئی 40 سال کا، تو انہیں بھی 15-15 20-20 سال مجلس سنتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ نے مجلس سے کچھ لیا ہو نہ لیا ہو، میری گزارش صرف اتنی ہے کہ جو آیت خطیب پڑھے کم سے کم اگر اسے قرآن مجید میں جا کے دیکھ لیں، اور اگر نہ دیکھیں تو اسے یہی یاد کر لیں۔ تو آپ یہ بتائیے، اگر 20 سال میں آپ نے 100 مجلسیں سنی، مثلا میں نے بالکل کم لگایا، غور سے آپ نے 100 مجلسیں سنی، تو 100 میں 100 آیتیں ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو آپ کو کتنی آیتیں یاد ہیں ابھی تک؟ خدا کی قسم یہ مجلس اعزا حسین ابن علی نے اور جناب زینب نے اور امام سجاد نے ہماری قوم کے حوالے امانت کے طور پر اس لیے رکھا تھا کہ اگر اس کا یہ استعمال صحیح کریں گے تو انہیں الگ سے قرآن کے حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجلس کی پہلی آیت کو غور سے سن لیں تو ان میں حافظ قرآن پیدا ہو جائے یا نہیں ہو جائے۔ مثلا چلیے ایک مجلس کی بات تو میں نہیں کرتا ہوں، ایک مجلس میں تو یاد ہو نہیں پاتی، لیکن کم سے کم جس آیت پہ عشرہ پڑھا جا رہا ہو، تو کل آیت جب میں پڑھوں، چونکہ میرا دستور ہے یہ، جہاں بھی میں گیا میں نے رٹوا دی آیت اور وہ سورہ، تو یہ آیت آپ کو یاد کر کے آنا ہے کل۔ اور ابھی میں 2-3 دفعہ کہلوا دیتا ہوں، بالکل 3-4 لفظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین۔ ایک دفعہ اور پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین۔ ایک دفعہ اور پڑھ لیجئے اور پھر صلوات پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا۔ ہاں بھائی اتنا بھی یاد ہو گیا تو یہ بہت ہے، ایک آیت بس یاد کر لیجئے، اسی آیت پہ پورا عشرہ رہے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ کو کچھ بھی نہ ملے اور ایک آیت بھی یاد ہو گئی اور اس کا مطلب یاد ہو گیا تو اہل بیت آپ سے بہت زیادہ راضی ہوں گے کہ میرے جوانوں کے ایک آیت یاد ہے۔ پیغمبر اکرم کو ایک جنگ میں جوان کو بھیجنا تھا اور وہاں کئی جوان کھڑے ہوئے تھے، تو ایک مرتبہ ہر آدمی کہنے لگا ہم جائیں گے ہم جائیں گے۔ نبی نے نہیں فرمایا جس کے پاس قرآن کا علم ہے اسے علمدار بناؤں گا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جس کے پاس قرآن کی نالج ہے اسے علمدار بناؤں گا۔ تو فوراً ایک جوان اٹھا، اس نے کہا میرے سورہ بقرہ یاد ہے، تو نبی نے فرمایا جب کوئی جنگ کا علمدار ہے تو اس کا مطلب ہے نبی نے جنگوں کی علمداری اسے سونپی جس کے پاس قرآن کا تھوڑا بھی علم ہو۔ تو اگر چھوٹی سی جنگ کے لیے علمدار بننے کے لیے ایک سورے کا یاد ہونا شرط ہے، تو جو ہر جنگ میں علمدار بن کے رہا ہو، ایک صلوات بھیج دیں محمد انشاءاللہ مزہ پورے عشرے میں آئے گا، کئی چیزیں نئی آپ کی خدمت میں آنے والی۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ اب آئے زور سے بول دیجئے، تو آپ سب بول دیجئے آپ کتنے سورے ہیں؟ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں۔ اچھا ہر سورے سے پہلے ہے بسم اللہ، تو اب بسم اللہ کتنی بار ہوئی؟ 114 مرتبہ۔ ایک سورے سے پہلے نہیں ہے، یہ اپنی آپ ڈائری میں نوٹ کریں، ایک سورے سے پہلے نہیں ہے۔ وہ سورہ کون سا ہے؟ سورہ توبہ، اس سے پہلے نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا تذکرہ ہے، اللہ کے غیظ و غضب کا تذکرہ ہے، اللہ کے ڈانٹنے ڈپٹنے کا تذکرہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے چاہا جس سورے میں تمہیں ڈانٹ رہا ہوں اس میں مجھے رحمان کہہ کے
سے ہوں، میں تم سے ناراض ہوں، تو اس سورے میں آپ کیا کریں؟ مجھے رحمان و رحیم کہہ کے نہ پکارے۔ ایک نالج اور دیتا ہوں، گوشت لینے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ گوشت لینے جاتے ہیں، کٹڑا تو آپ کے سامنے کٹتا نہیں ہے، مگر مرغے کا گوشت ہر آدمی تازہ لانا چاہتا ہے۔ جب جاتا ہے تو اس پہ غور کر لیا کریں کہ یہ کہیں جلدی میں آپ کو بغیر ذبیحے کا تو نہیں دے رہا ہے۔ غور کیجئے، بڑا مسئلہ ہے۔ حرام غذا کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں بندے پر۔ حرام خالی وہ نہیں ہوتا جو لوٹ کے لائیں، حرام وہ بھی ہوتا ہے جو ذبیحہ نہ ہو۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جو ذبیحہ نہ ہو۔ کہا جناب ہمارے اختیار میں تھوڑا ہی ہے، نہیں تمہارے اختیار میں ہے۔ جب آپ جا رہے ہیں مسلمان کے پاس تو کم سے کم اسے ایک مرتبہ یاد دلائیے، بھائی قبلہ رک کر کے جب چھری پھیریں تو پڑھ لیجئے گا۔ اس میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، پوری بسم اللہ نہیں ہے اس میں یہ نہیں پڑھا جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پورا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ پوری بسم اللہ کیوں نہیں پڑھوائی شریعت نے؟ کہا چونکہ جب گلا کٹ رہا ہے تو تھوڑی بہت تو تکلیف ہو رہی ہے نا حیوان کو، تو جس جگہ تکلیف ہو اس جگہ اللہ رحمان و رحیم نہیں کہلواتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد، ایک صلوات اور بابا سے بلند پڑھ دیں۔ اب آئیے، تو جب ذبح کریں تو پوری بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب سورہ توبہ پڑھیں تو بسم اللہ نہیں ہے، تو اب بسم اللہ کتنی بار رہ گئی؟ 113 بار۔ سورہ نحل میں اللہ نے بسم اللہ 2 دفعہ کر دی، ایک دفعہ درمیان میں اور ایک دفعہ شروع میں، تو اب کتنی دفعہ ہو گئی؟ 114 دفعہ۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی ایک آیت اتنی عظیم ہے جو قرآن میں ہے 114 مرتبہ۔ اسی لیے مومن سے کہا جب بھی کسی کام کا آغاز کر تو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بعد وہ جوان جو جاب پہ جاتا ہے، پیسہ کماتا ہوں برکت نہیں ہوتی، پیسہ کما رہا ہوں برکت نہیں ہوتی، بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں برکت نہیں ہوتی، رزق اتنا لا رہا ہوں برکت نہیں ہوتی۔ برکت اس لیے نہیں ہوتی کہ تو شریعت کے قول کا پابند نہیں رہا ہے۔ شریعت نے کہا جب بھی کوئی کام کر، اگر جاب پہ نکل تو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے گھر کی نحوستوں کو نہ مولوی دور کر سکتا ہے، نہ مفتی دور کر سکتا ہے، نہ کوئی ملا دور کر سکتا ہے، نہ کوئی پنڈت دور کر سکتا ہے، نہ یہ تعویذ گنڈے والا دور کر سکتا ہے۔ ارے جو اپنے گھر کی نحوستیں نہ دور کر پائے وہ تمہارے گھر کی نحوستیں کیا دور کریں گے؟ گھر کی نحوست دور۔ آج اکثر جوان شکایت کرتے ہیں، ہماری ماں بہنیں شکایتیں کرتی ہیں اکثر مولوی، ارے جناب برکت نہیں ہو رہی، پیسہ تو ہے مگر برکت نہیں ہے۔ برکت کیوں اٹھ گئی رزق کی؟ اس لیے کہ جو شریعت کا پہلا حکم تھا آپ سے اور اپنے کلام میں 114 مرتبہ رکھا اللہ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھتے رہیے، برکت ہی برکت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ نبی نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبتدأ فیہ، ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو وہ ابتر ہے، منحوس ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ سوچ کے بتا دیجئے مجھے کچھ، تو اس کا مطلب ہے ہم کچھ غلط کر رہے ہیں اپنی زندگی میں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے گاڑی والے ہیں جو گاڑی پہ جاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے؟ کتنے جاب والے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی کام کریے، حد یہ ہے کہ اگر کھانا سامنے آئے تو کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بسم اللہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جس دسترخوان پر اللہ کا نام لے دیا جائے اس سے شیطان اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ بس آج کی مجلس کا میرا مقصد
مقصد یہ ہے کہ ایک ایک جوان پابند ہو جائے مجلس سے. مجلس کے لیے آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاب کے لیے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کام کا آغاز کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض روایات میں جتنی ورائٹیاں دسترخوان پر ہوں، جتنی ورائٹیاں ہوں، کیونکہ آپ تو کئی کئی چیزیں کھانے کے عادی ہیں نا. اگر ایک ہو جائے کسی دن تو پھر آپ تو کھایا بھی نہیں جاتا آپ سے. کئی کئی چیزوں کے عادی ہیں تو اسلام کہتا ہے ہم روکتے نہیں ہیں آپ کو کئی چیزیں نہ کھائیے. اگر ہم روکتے، میرا جملہ ہے سوالیے کا بڑا عجیب سا جملہ ہے، اگر ہم ہی روکتے تو دیتے کیوں؟ یہ جو اپنے دسترخوان پہ کھا رہے ہو یہ کس نے دیا ہے تمہیں؟ معبود ہی نے تو دیا ہے، پروردگار ہی نے تو دیا ہے. تو جب اس نے دیا ہے تو وہ میں بالکل کھلا ہوا آدمی ہوں اور چھوٹا سا کچن ہوں. بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں میں بالکل کھلی مجلس پڑھتا ہوں تاکہ ایک ایک بچے کی سمجھ میں آ جائے، میں آپ کو سمجھے. یہ وائزوں نے، مولویوں نے، خطیبوں نے، ذاکروں نے ایک غلط میسج آپ کو دے دیا. کپڑا اچھا نہ پہنیے، جو کپڑا اچھا نہ پہنے وہ بڑا مومن ہے، اور جو الٹی ٹوپی لگا لے وہ بڑا مقدس ہے. پہلی پتہ نہیں ہے کہاں سے آپ کے دلوں میں آیا کہ جو نیا سا پہننے لگے بن ٹھن کے رہے. نہیں، اسلام کہتا ہے بن ٹھن کے رہیے، اچھے سے اچھا پہنیے، اچھے سے اچھا کھائیے. ہماری تو بس ایک شرط ہے، جب کھائیے تو حلال کھائیے، جب پہنیے تو حلال پہنیے. باقی کوئی شرط نہ مرد پہ ہے نہ عورت پہ. عورتیں اچھے سے اچھا پہنے، مرد اچھے سے اچھا پہنے، بہترین لباس پہنو، بلکہ مرتب ہو کے گھر سے نکلو، اجڑے چمن بن کے نہ نکلو. یہ اسلام نہیں کہتا آپ سے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سامنے مقدس کی تعریف ایسی کی، اگر کوئی مولوی ہی ذرا رہنے لگے ایسا الٹی ٹوپی لگا لے مثلاً، بڑے سیدھے ہیں، بڑے مقدس ہے. اچھا بھائی اس ٹوپی سے سیدھے کا کیا ربط ہے؟ جب ٹوپی ہی ٹیڑھی ہے تو یہ سیدھے کیسے؟ مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ممبروں سے یا خطبوں سے یا کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، میں کسی کو دوش نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ فکر معاشرے میں ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا اچھا پہن لیا اور ایک خراب سا پہنیے، ایسا نہائیے نہیں، بڑے مقدس ہے. یہ تو ہمیں یہ اس میں کون سا تعلق ہے بھائی؟ اسلام کہتا ہے بالکل پاک و صاف رہو. النظافت من الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. جب گھر سے جوان نکلے تو بن ٹھن کے نکلے. اب بن ٹھننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظریں اٹھا کے چلے، نہیں، اگر سامنے کوئی حرام آ جائے تو نظریں جھکا لے جوان، مگر یہ تبھی ہوگا جب نکلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. اگر بغیر بسم اللہ کے نکلے گا تو حرام دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن جب وہ کام ہی کر رہا ہے، مطلب جاب کر رہا ہے، جاب بھی ایسے ہی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، جیسے حج عبادت ہے. اسی طرح ایک انسان کا جاب کرنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے. یہ میں انشاءاللہ عشرے میں بتاؤں گا. خالی آپ کو یہ بتانا ہے کہ بن ٹھن کے نکلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، بالوں کو مرتب کیجیے. پیغمبر اکرم جب گھر سے نکلتے تھے تو اس زمانے میں آئینے نہیں تھے، لیکن پانی کا ایک چشمہ گھر میں تھا. اس چشمے میں اپنی شکل دیکھتے تھے اور شکل کو مرتب کرتے تھے، چہرے کو مرتب کرتے تھے، بالوں کو مرتب کرتے تھے، پھر گھر سے باہر نکلتے تھے. جوان بھی جب جائے تو شیشہ دیکھ کے جائے، اپنے بال مرتب کر کے جائے. کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہتا یہ بھی عبادت بن سکتا ہے. میں نے کہا مولا یہ عبادت کیسے بنے گا؟ کہا جیسے نماز عبادت، روزہ عبادت، یہ آئینہ دیکھنا بھی عبادت. کیسے؟ جب آئینے میں مرتب ہو کے اپنی شکل جوان دیکھے اور اسے اس کی شکل اچھی لگنے لگے تو ایک دفعہ زبان سے کہ الحمدللہ رب العالمین، ایک صلوات بھیج دے محمد.
الحمدللہ رب تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. کیوں تعریف کر رہے ہیں؟